السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنين رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال وهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، یا رب حقیقت میں ثنا تیری ہے، حسن تیرا ہے حسینوں میں ادا تیری ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، تیری مرضی کے سوا کچھ درکار نہیں مجھے، میں بھی تو راضی ہوں جس میں رضا تیری ہے، در مولا پہ سر کو جھکائے رکھا ہے، در مولا پہ سر کو جھکائے رکھا ہے، ہم نے تو سجدوں کو بھی غیروں سے بچا رکھا ہے، جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے یارو، کہہ دیں بے شک جو بھی ملتا ہے در
عقیدہ بنا رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام حاضرین مجلس، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ نے ہمیں بابرکت مہینے میں اور رمضان کی بابرکت راتوں میں سے آج کی 27ویں طاق رات میں مخصوص اور خصوصی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہہ دیں الحمدللہ۔ اور میں آپ کے مسجد کے خطیب حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم کو اور اہل محلہ کو اور قرآن پاک سننے والے جو سامع ہیں، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو تراویح میں تکمیل کی صورت عطا کی۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان حضرات کو بھی اور خصوصاً اہل محلہ والوں کو بھی اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آج چونکہ 27ویں شب ہے اور شاید یہ طاق رات لیلۃ القدر کی ان راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے شاید یہ رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ یہاں اس نیت سے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ رات نصیب عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اس مقدس مہینے، مقدس جگہ میں، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ منٹ بڑا ہوتا ہے، لمحہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات کی تسلی بھی رکھیں کہ ہم نے یہاں پر جو ختم قرآن کے موقع پر ہماری جو محفل ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، قرآن کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے رسول کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، تو ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس بات پر آپ ایمان رکھیں۔ اور اس کی تصدیق میں ایک حدیث بخاری شریف کی تفصیلاً حدیث ہے، اس کا تو وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو، قرآن کا تذکرہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور صرف فرشتے اس مجلس کو ہی نہیں گھیرتے، بلکہ اس مجلس والی جگہ سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی ایک لین لگی ہوتی ہے جو اس مجلس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں تو فرشتے خصوصی طور پر آتے ہیں، اس مجلس کو گھیرتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اس مجلس میں جو اللہ تعالیٰ سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ فرشتے ان کی دعاؤں میں آمین میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے جو مجلس ہوتی ہے، جو بھی ہے، فرشتے ان کو گھیرتے ہیں۔ اس مجلس سے جب فارغ ہوتے ہیں، جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے فلانے بندوں کی محفل سے روٹ کر آئے ہیں، تیرے قرآن کا تذکرہ ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہم وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ اس محفل والوں کے نام لے لے کر فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتا رہے تھے۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ جو لوگ محفل وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی غرض کیا تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان تمام کی غرض یہ تھی کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، اور یا اللہ وہ تجھ سے تیرے گناہوں کی بخشش کی امید کے ساتھ وہاں پر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اگر واقعتاً وہ مجلس وہاں پر میرے بندوں کی میری رضا تھی، میری خوشنودی تھی، تم گواہ رہنا میں ان سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو مجلس والے تو تھے، لیکن اس مجلس میں ایک ایسا آدمی آیا تھا جو اس مجلس میں شریک تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس مجلس میں شریک کسی آدمی سے ملنے آیا تھا اور مل کر چلا گیا تھا، یا اللہ اس کا کیا ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ جواب فرمائیں گے کہ بے شک وہ مجلس میں تو نہیں تھا، لیکن مجلس میں بیٹھنے والے میرے بندوں میں سے ایک کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا تھا، میں اس مجلس کی برکت سے اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ساری بات کرنے کا یہ مقصد یہاں پر ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ قیمتی ہوگا۔ جو بھی بات اور چیز کی آتی ہے، ہمارا وقت اگر ہم باہر دکانوں میں گھروں میں لیٹ کر یا فضولیات میں بیٹھ کر گزاریں گے، وقت تو گزر جائے گا، لیکن وہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، اور ہمارا بھی جو وقت قیمتی ہوگا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی بات سنیں گے۔ آج لیلۃ القدر کی غالباً رات بھی ہو سکتی ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت میں لیلۃ القدر یا جو بھی فضیلت والی شب برات والی جو راتیں ہوتی ہیں، ان میں عبادات کی فضائل ضرور ہیں، لیکن کوئی خاص تعین نہیں ہے کہ اتنی 100 رکعتیں نفل کی پڑھو، قرآن پاک 3 قرآن پاک ختم کریں، ساری رات جاگ رہے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تھوڑی سی مختصر سی بات کی جائے وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو کیا فائدہ ساری رات جاگتا رہے انسان، تسبیحات میں لگا رہے، اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا رہے، لیکن ساری رات کا جگراتا ہو، صبح کی اذان سحری کا وقت ہو، فجر کی نماز بھی نہ پڑھے، تو ایسی ساری رات جاگنا کوئی فائدہ ہے؟ تو جتنا بھی ہمارا یہاں وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ چونکہ ختم قرآن کا موقع ہے، علماء نے لکھا ختم قرآن کے موقع پر جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک عبادات کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک عبادات کا مجموعہ ہے کہ قرآن پاک آپ یوں سمجھیں عبادت ہی عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا پڑھانا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا سنانا عبادت، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اگر محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، جس طرح سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن بھی تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا ہے، وہ نبی تمام انبیاء کا سردار، جس امت کا انتخاب کیا ہے وہ امت بھی تمام امتوں کی سردار، اور جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے باقی جو معاملات ہیں وہ تو ہیں، باقی جو امور ہیں وہ تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کو اور سینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی قیمتی جگہ پر اور محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ گھر کا جو سامان ہے، برتن ہے، چرپائیاں ہیں، کپڑے ہیں، وہ بھی تو گھر کا سامان ہے، وہ گھر میں پڑے ہوں ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے گم ہونے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، ان کی کوئی ویلیو اور اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی، لیکن ان برتنوں سامان کے علاوہ اگر کوئی سونا زیور ہو، نقدی پیسے پاس ہوں، تو اس کو عام برتنوں اور سامان کی نسبت زیادہ محفوظ اور مضبوط جگہ پر رکھا جاتا ہے، اچھا سا تالا لگایا جاتا ہے، صحیح اس کی جو ہے چوکیداری کی جاتی ہے کہ کہیں یہ خزانہ گم نہ ہو جائے۔ تو ظاہر قرآن پاک دنیا میں سارے خزانوں سے بڑا خزانہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کی حفاظت جو ہے اس کے لیے اللہ نے انسانوں کے سینوں اور دل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ برے صغیر میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا، آپس میں وہ بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ یہ مضبوط ہیں، اپنی جان تک پیش کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ ایسی کون سی دولت ان کے پاس ہے کہ ان سے ہم چھین لیں، یہ خود بخود مر جائیں، ہمیں ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔
انگریزوں نے سوچو بچار کی تو آخر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کے پاس دو ہی چیزیں قیمتی ہیں. ایک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہے اور مسلمانوں کے اندر جب تک جہاد کا جذبہ ہے ہم کسی صورت میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. اور دوسری دولت مسلمانوں کے پاس قرآن ہے کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کے بعد جو سب سے بڑی جو خزانہ ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ قرآن ہے. اس قرآن کو کسی طرح سے مسلمانوں سے چھین لیا جائے تو شاید پھر ہم ان پر قوت اور ان پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہے. تو سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں سب اپنے قبضے میں لے کر اس کو ضائع کیا جائے. ان بدبختوں نے قرآن کے نسخوں کو مسجدوں سے جمع کیا, گھروں سے جمع کیا, چونکہ صاحب اقتدار تھے, اور تقریباً تاریخ میں لکھا ہے کہ 2.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو انہوں نے شہید و جلایا. اور جلا کر انہوں نے سمجھا کہ بس اب مسلمان اب ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتا, اب ان سے قرآن چلا گیا ہے, اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس وقت کے مرنے بجائے ایک عالم تھے علامہ جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک 7-8 سال کے بچے کو انگریز کی عدالت میں لے گئے, کہاں ظالموں تم نے 2.5 لاکھ ہمارے قرآن کے نسخوں کو جلایا ہے اور ان کی برہمتی کی ہے, شہید کیا ہے. تم نے یہ سمجھا کہ شاید قرآن ختم ہو گئے, قرآن کے نام لینے والے ختم ہو گئے, تو یہ تمہاری بھول ہے. یہ 7-8 سال کا بچہ ہے, اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں سے بھی تم سننا چاہو یہ تمہیں سنائے گا. تم اس کے سینے سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ تو ظاہر ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے, اور اللہ نے جس جگہ اس کو محفوظ کیا ہے یہاں سے چوری ہونے کا خطرہ نہیں. اور قرآن پاک اللہ کی ایسی عظیم کتاب ہے کہ میں جیسے کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جس طرح قرآن عظیم ہے, وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بھی عظیم ہو جاتے ہیں. بڑی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا غلاف ہم لے لیں, ہے تو کپڑا, ہم نے جو جسم پر پہنا ہو یہ بھی کپڑا ہے, گھروں میں جو بستروں پر کپڑا ہے وہ بھی کپڑا ہے, لیکن اس کی اتنی عظمت اور اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے کہ اس کی نسبت جو چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کا غلاف بن کر قرآن کے ساتھ جب وہ جڑ جاتا ہے. آپ خود بتائیں جب غلاف زمین پر گر جائے تو ہم کو احترام سے اس کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اس کپڑے میں کیا خاص بات ہے؟ اور کوئی بات نہیں ہے. اس کپڑے میں یہ خاص بات ہے کہ وہ اتنی عظمت والا, اتنی عزت والا وہ بنا ہے کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہے. ایک کپڑا قرآن کے ساتھ جڑ کر اتنی عظمت والا ہو گیا, تو اگر ایک انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنا بڑا خزانہ دیا ہے قرآن کی صورت میں, پہلے انبیاء کی کسی امتوں کو یہ خزانہ اللہ نے نہیں دیا. پہلی امتوں کو اللہ نے کتابیں اور صحیفے دیے, صرف انبیاء کے ذمہ تھا کہ وہ اس وقت کی کتاب یا صحیفہ وہ زبانی یاد بھی کریں اور ان کی حفاظت کریں. لیکن قرآن اللہ کا واحد کلام ہے, اور قرآن کو یہ فضیلت حاصل ہے, اور قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی صرف کتاب نہیں ہے, یہ کتاب اللہ نہیں ہے, یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے کا یہ مطلب ہے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کر رہا ہے, گفتگو کرتا ہے. اور جن لوگوں کو قرآن کے ساتھ عشق ہے, قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے, قرآن کے ساتھ محبت ہے, قرآن کی تلاوت وہ بار بار کرتے ہیں, وہ تو قرآن کی تلاوت کا چسکا ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ قرآن کی تلاوت کا چسکا کتنا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جو انسان کے اعمال میں جو زیادہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو لوگ رمضان میں قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں ان کو روزہ مشکل نہیں رکھتا, نہ ہی ان کو روزہ تنگ کرتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور سرکار دو عالم محبت کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن پاک. اور قرآن پاک میں شروع میں کر چکا ہوں, جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے آسمان سے لیٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں, اور جو بندہ جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کان لگا کر تلاوت سنتے ہیں. اور آپ نے شاید علماء سے سنا ہو کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے, صرف سن سکتے ہیں, سوائے حضرت جبریل علیہ السلام کے, کہ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں.
کیونکہ لوح محفوظ سے قرآن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر کون اتارا کرتے تھے، اور حضور کے ساتھ قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال تو حضرت جبریل علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 2 بار دور کیا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں فرشتے کان لگا کر قرآن اس پڑھنے والے کی تلاوت کو سنتے بھی ہیں۔ روایات میں مولوی صاحب تشریف فرمائیں، روایات میں یہ بات بھی آتی ہے سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے کے ہونٹوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ یہ صرف شان اور فضیلت کس کی ہے جی؟ قرآن کی ہے۔ قرآن کے ساتھ جو شخص جڑتا ہے، جس طرح قرآن عظیم ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے والا بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں اتنی تبدیلیاں لائیں کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے ان میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ اور قرآن سے جڑنے سے پہلے ان کی حیثیت اگر ایک عام انسان کی طرح تھی، لیکن جب قرآن کے ساتھ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں میں سے افضل انسان جو اللہ نے بنا دیا۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم کلام اور اللہ کا ایسا بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کی ہم بالکل قدر نہیں کرتے۔ اور جو شخص قرآن کی قدر نہیں کرتے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن کی جو شخص بے قدری کرتے ہیں، اب قرآن کی بے قدری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کی نعوذ باللہ بےروتی کرتے ہیں یا قرآن کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں۔ بےروتی کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ قدری کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کی پرواہ نہ کی، قرآن کی بالکل نہ قدری میں یہ ہے کہ اس کو کبھی سالوں سالوں مہینے مہینہ اس کو کھول کر دیکھنا بھی دوبارہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بے قدری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں سے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں فرمائی۔ بڑے سے بڑا گنہگار ہے تو اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ کہا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی بڑے سے بڑے گنہگار۔ کبھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کبھی اللہ نے کہا یا ایھا الناس، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو قرآن کی بے قدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برسر اعلان ان کو فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے قرآن کی بے قدری کرے گا اس کو 2 سزائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا دنیا میں دوں گا اور ایک سزا آخرت میں دوں گا۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں یاد پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر، اور علماء نے لکھا ہے ذکر سے مراد ہے قرآن، کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سزا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، دنیا کی معیشت اس کو تنگ کر دوں گا، اور سب کچھ اس کے پاس ہوگا، اولاد ہوگی لیکن اولاد فرمانبردار نہیں ہوگی، رشتہ داریاں ہوں گی لیکن رشتہ داریوں میں مٹھاس، وہ خلوص اور وہ محبت و پیار نہیں ہوگا، جیسے کہ آج کل سلسلہ چل پڑا۔ مال و دولت کی فراوانی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ سکون چھین لیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ رزق سے برکت ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن سے منہ پھیرنے اور قرآن کی میرے قرآن کی نقدری کرنے کی نوزت کی وجہ سے دنیا میں تو یہ سزا دوں گا، اور آخرت میں ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میرے قرآن کی میری کتاب کی نقدری کرنے والا، اس کے احکامات کے خلاف زندگی والی کی جو دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ اور جب اس شخص کو اندھا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو یہ اللہ سے سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اے اللہ مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میری خوبصورت آنکھیں ہوا کرتی تھی، میری شکل و صورت بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، میرے دوست مجھ پر ناز کیا کرتے تھے، میری آنکھوں کی وجہ سے میری بڑی مشہوری ہوا کرتی تھی کہ اس کی بڑی خوبصورت موٹی موٹی ہرن کی جیسی آنکھیں ہیں، یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، آج مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ بندے جس طرح دنیا میں تمہارے پاس میری آیات، میرا قرآن، میرے جو حکم تمہارے پاس آئے تھے، تو نے جس طرح دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس کو بھول گیا تھا، چھوڑ چکا تھا، کوئی تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اس جس طرح میری آیات کو، میرے قرآن کو دنیا میں تو بھول چکا تھا، آخرت میں تیری یہ سزا ہے کہ میں تم کو اندھا کر کے تم کو میں چھوڑ دوں گا، جس طرح میری آیات کو دنیا میں بھولا گا آج میں بھی تم کو بھول دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے سخت لہجے میں کبھی قرآن میں بات نہیں کی. قرآن کی باری آئی تو اللہ نے سخت لہجے سے بات کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے ڈیرا لگا لیتے ہیں اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو اس گھر میں شیطان ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور مجھ سمیت آج ہم اس بات خود اندازہ لگا کہ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے. آیا قرآن کی صدا ہمارے گھروں سے بلند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ مسجدوں میں ہمارے قرآن پاک پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایک وہ وقت تھا مدینے میں کہ رات کو سارے مسلمان تہجد میں پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور اگر اس رات کے کسی پیر میں کوئی آدمی مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تو مدینہ کی گلیوں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ایسے آیا کرتی تھی جس طرح کے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. یہ شہد کی مکھی بھن نہیں کرتی تھی، اس طرح ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. اور اس وقت جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی اس وقت کے حالات دیکھ لیں اور آج ہمارے حالات دیکھ لیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور 4 آوازیں جس جگہ سے بلند ہوتی ہوں وہاں اللہ نے اگر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما بھی دیا ہے لیکن ان آوازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کے فیصلے کو ٹال دیتا ہے. نمبر 1 کہ جس محلے، جس گاؤں، جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہو 5 وقت، اس بستی پر اگر عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو بھی چکا ہو اس اذان کی آواز بلند ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے. اور دوسری آواز جو اللہ کو پسند ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب ڈالتے ہیں وہ ہے حج کے دوران جو حاجی لبیک اللہم لبیک ان آگے کیا لا شریک کا لکا لبیک جب یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان صداؤں، ان آوازوں کی برکت سے وہاں پر اگر عذاب آنا ہو اللہ تعالیٰ آواز جو عذاب ہے مٹا دیتا ہے. تیسری آواز کہ جب مجاہد میدان جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں میدان جنگ سے بلند ہوتی ہیں اللہ نے اگر وہاں بھی عذاب نازل کرنا ہوتا اس اللہ اکبر کی صدا کی وجہ سے وہاں سے عذاب کو ڈال دیتا. اور چوتھی آواز جو اللہ کو پسند ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب ڈالتے ہیں وہ ہے قرآن کی آواز. کہ جس بستی سے، جس محلے سے، جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی ہو وہاں اللہ تعالیٰ عذاب کو ڈال دیتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بڑے اللہ تعالیٰ کے مجذوب اور بڑے ولی بزرگ تھے. پھر ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور کہا کہ مولانا صاحب لاہور میں آپ نے مدرسہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، لیکن لاہور میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، فلانا گناہ بھی ہو رہا ہے، شراب نوشی بھی عام ہے، جوا بھی عام ہے، گناہ بھی عام ہے، چوریاں بھی عام ہیں. اور اللہ کے جو فیصلے پہلی قوموں کو اگر دیکھا جائے کہ ان کو جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے عذاب ان پر آتا تھا. تو اتنے سارے گناہ اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو پہلی امتوں میں نہ ہو، وہ سارے گناہ آج لاہور میں ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر لاہور میں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا. اب ظاہر وہ دور اندیش بزرگ تھے، انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اس کو صرف اتنا کہا کہ آج تو جا صبح میرے پاس آنا، لیکن میرے پاس آنے سے پہلے ایک کام کر کے آنا کہ جب صبح اذانوں سے پہلے تم اٹھنا اور لاہور کے شہر میں چکر لگا کر اور پورے شہر میں جب اذان ہو کر نماز کا وقت ہو جائے اس وقت میرے پاس آ جانا، لیکن پہلے چکر لگا کے آ جانا. اس آدمی نے کہا مولانا صاحب ٹھیک ہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ صبح سویرے اذانوں سے پہلے اٹھا، لاہور گئے، ارد گرد چکر لگائے. کبھی ایک مسجد کے پاس گیا، وہاں مدرسہ تھا، وہاں بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کبھی کسی گلی سے گزرا، کوئی پرانا بزرگ بیٹھا قرآن کی تلاوت اس نے سنی. کہیں مسجد میں کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کہیں گھروں میں کوئی ماں بہن یا بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی مدرسے میں صبح سویرے بچوں وہ قرآن پاک حفظ کر تلاوت کر رہے تھے، سب وہ پڑھ رہے تھے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو کیا کر رہے تھے؟ مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے پاس وہ آیا اور کہا، حضرت نے پوچھا بتاؤ جو کام کہا تھا کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ کہا کر کے آیا ہوں. کہا کیا دیکھا؟
کہا جی صبح میں اٹھا ہوں، اذان سے پہلے میں گیا، وہاں پر ایک مدرسہ تھا، وہاں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، فلانی گلی سے گزرا، وہاں کسی گھر سے میں نے کسی کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، فلانی مسجد میں دیکھا ہے پرانا سا بابا جو ہے وہ کھڑا تھا تہجد میں اونچی اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کہ راستے میں نے فلانی جگہ پہ فلانے کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کچھ دیکھا؟ کہا نہیں جی بس یہ دیکھا ہے، بس اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے دور اندیشی سے جواب دیا، یہی وجہ جو تم نے آج صبح نظارہ سارا لاہور میں دیکھا ہے اور دن کو تو گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ جو صبح سویرے اللہ کے جو کلام کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لاہور پر عذاب نہیں آتا۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آیا ہوا عذاب بھی وہ ٹال دیتا ہے۔ ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، جو اس کا دامن تھام لیتا ہے، وہ بھی عظیم بن جاتا ہے، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کی ساری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ مشہور سی مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حبشہ سے آئے تھے اور برانگیختہ حالت میں آئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے، بالوں پر مٹی سے بال بھرے ہوئے تھے، کوئی ان کو وہاں پر نہیں جانتا تھا، کوئی ان کا مقام مرتبہ نہیں تھا، کوئی ان کی پہچان بھی نہیں تھی۔ لیکن میں صدقے جاؤں حضرت بلال پر، جب قرآن کے ساتھ جڑے اور جب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی برکت سے وہ چلتے تو زمین پر تھے، لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت سے آیا کرتی تھی، یہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی برکت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو مشہور واقعہ ہے کہ آئے تو تھے حضور کا سر لینے، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو، پہلے بہن کی تو خبر لو۔ بہن کے گھر میں گئے، قرآن کی تلاوت سنی تو ان کے دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ وہاں سے جب چلے کہا مجھے حضور کے قدموں میں لے جاؤ، آئے تو تھے، گئے تو تھے حضور کا سر لینے، قرآن سنا، اللہ نے ایسا دل بدلا کہ حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھنے والے بن گئے۔ یہ قرآن کی برکت سے، اور صحابہ کی زندگی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کیسے گزارنا ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے حضور کے بعد بڑی دلیل کیا ہے؟ جی صحابہ ہیں، ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیسے زندگی گزاری۔ اور ایک صحابی گزرے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں تھے، اور یہ مدینے میں ایک یہودی غلام ہوتا تھا، سلام بن جبیر، سلام بن جبیر یہودی تاجر ہوا کرتا تھا، اور یہ بہت بڑا تاجر ہوا کرتا تھا۔ مکہ سے شام اور شام سے مدینے سے شام کی طرف جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، یہ خرید و فروخت کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور سلام بن جبیر جب شام گیا، وہاں پر تجارت کا سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد وہاں سے جب گزرا تو دیکھا ایک آدمی اپنے غلام کو کھڑا کیا ہوا اس کی بولی لگا رہا تھا، اور اس کی بہت ہی کم قیمت میں اس کو وہ بولی لگا رہا تھا کہ اس کو کوئی خریدنے والا ہے تو خرید لو، اور کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو بھی آتا اس کو دے کر واپس چلا جاتا۔ تو اس یہودی سلام بن جبیر نے جب دیکھا کہ آواز غلام کی لگ رہی ہے، اس لیکن اس کو کوئی خرید نہیں رہا، دیکھوں تو صحیح کہ اس غلام میں کیا نقص ہے، کیا عیب ہے کہ اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ یہودی تاجر گیا اور دیکھا کہ واقعتاً وہ تو لاغر سا کمزور سا ہے، سادہ سا ہے، رنگ کالا اس کا ہے اور اس کی بری حالت ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وجہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا۔ تو اس نے دل میں خیال کیا کہ چلو میں اس کو لے جاتا ہوں، ممکن ہے جب میں مدینے میں جا کر فروخت کروں کچھ تو فائدہ ہو جائے گا۔ سواد اگر میں کرتا تو 200 150 مل گیا، پھر بڑا کم تھا ہو تو سی۔ چنانچہ اس غلام کو لے آیا مدینے میں، دوسرے دن مدینے کی منڈی میں اپنا سامان لگایا اور اس غلام کو ایک چوک پر کھڑا کیا، کہا جب تک میرا کوئی خریدار نہیں آتا یہاں کھڑے رہو، اور بھوکا پیاسا کھڑا کیا اس کو، پسینہ پسینہ ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ ایک دن گزرا، باقی سارا سامان جو شام سے لایا تھا وہ بک گیا، لیکن وہ غلام نہ بکا، اس کی کسی نے قیمت نہیں لگائی۔ اب وہاں پر ایک عورت تھی شبیتا نامی، اور دوسرا حوالات میں سبیتا بھی نام آتا ہے۔ وہ عورت روز 2-3 دن سے وہاں سے گزرتی اور اس غلام کو دیکھتی، اندر اندر سے دل دکھتا کہ گرمی میں کھڑا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، قیمت بھی کوئی نہیں لگ رہی۔
اب 2 دن وہ دیکھتی رہی، پھر اس نے ترس کھا کر اس یہودی جو تاجر تھا اس سے منہ مانگی، جو اس نے قیمت کہی اس سے خرید لیا اور خرید کر گھر گیا۔ اور اس نے ترس کھایا کہ چلو میرے کسی کام کا نہیں تو کم سے کم اس تاجر کے عذاب سے تو اس کی جان چھوٹے گی۔ گھر میں لے آئی، اور یہ بات بڑی مشہور ہوگی مدینے میں کہ شبیتا نامی عورت کتنی بیوقوف ہے، کس نے نکما اور بیکار غلام کو خرید لیا جو کسی کام کا نہیں ہے۔ بات مشہور ہے، جس طرح ہمارے بھی ان علاقوں میں کوئی نکی جی ٹس ہوئے تو کرتے ہیں کتھا کر پہنچتی ہے، یعنی فرض کرو اگر جوان دے برابر گل ہوتی ہے تو گل چلتے ہیں وہ منجی تک اتنی بڑی بن جاتی ہے۔ تو مشہور ہو گیا کہ اتنی بیوقوف عورت ہے کہ جس کی کسی نے قیمت نہیں لگائی، نکما اور بیکار غلام اس نے خرید لیا، کتنی بیوقوف عورت ہے۔ اسی دوران مکہ کا ایک تاجر جو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، وہاں پر وہ بھی تجارت کی غرض سے شام سے واپس آیا مدینے میں، وہاں پر ڈیرا لگا دیا۔ تو ظاہر بات مشہور تھی، بات گھومتے گھومتے مکہ کے تاجر کے پاس پہنچی کہ ایک عورت ہے، اس نے نکما اور فضول اور بے قیمت غلام کو خرید لیا ہے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی دل جو ہے جس کو ان کو دل ساڑو لگتی ہے، یہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی لگتی ہے، کسی اچھے خاندان سے لگتی ہے۔ تو اس مکہ سے آیا وہ تاجر نے اس سے ملاقات کا اظہار کیا اور اس کے والدین کے پاس بات پہنچائی۔ کرتے کرتے پھر اس کے والدین کو شبیتا نامی عورت جس نے غلام خریدا تھا نکاح کا پیغام بھجوایا، تو وہ بھی مان کے بھی اتنا اچھا تاجر ہے، چلو نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کچھ دن جو ان کے ساتھ مکہ کے تاجر جو تھے آئے تھے، باقی قافلہ تو چلا گیا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں مدینہ میں رہا۔ کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ بھی میں اپنے علاقے مکہ میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر میں کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ تو اس شبیتا عورت نے کہا، جو اس کی بیوی تھی، کہا میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ اور آپ کو بتا دوں یہ تاجر کون تھا جس نے اس شبیتا عورت جس نے ایک بے قیمت اور فضول کسی کام نہ، جس کو کوئی کسی نکما اور نکارا سمجھتے تھے، غلام کو خریدا تھا، یہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، تو بیوی نے کہا میں بھی ساتھ جاتی ہوں، میں بھی کیا کروں گی یہاں پر۔ چنانچہ وہ شبیتا ان کی بیوی اور وہ غلام نکما بے قیمت جو غلام تھا اس کو بھی ساتھ لے گا۔ جب مکہ پہنچے تو کہا کہ میں اپنی بیوی کو کہا کہ میرا یہاں پر دوست ہے، میں اس دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور یہ دوست کون ہے آپ کے علم ہونا چاہیے، یہ دوست ہیں خلیفہ اسلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب یہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ میرے دوست حضرت عثمان نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس سے ملاقات کے لیے گئے اور جب حضرت عثمان کے پاس گئے گفتگو کی، لیکن وہ والا عثمان نہیں تھا جو شام جانے سے پہلے عثمان تھا۔ بڑا حیران ہوا، کہا دوست تمہارے لہجے میں، تمہاری گفتگو میں اور پہلے جیسی نہ تو تمہاری گفتگو ہے، نہ تمہارا لہجہ ہے، نہ تمہاری پہلے جیسی محبت ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا اگر تو میرا دوست، تو نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے بھی آقا کے پاس لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حضرت ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در پر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور پھر جب گھر واپس آیا اور بیوی کو کہا شبیتا کو میں اسلام قبول کر لیا ہے، تو بیوی نے کہا، غلام نے بھی کہا بھی ہم بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی دونوں حاضر ہو کر حضور کے پاس جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور جب حضور نے تعلیمات دی، غلاموں کے حقوق بتائے اور جو غلام کو آزاد کرتا ہے اس پر اجر و ثواب کا جب انہوں نے سنا، تو اس شبیتا نامی عورت نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اور جب آزاد ہو گیا تو یہ بھی پریشان ہو گیا غلام۔ اور وہ غلام کون تھا؟ ایک عظیم صحابی جس کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ عظیم صحابی تھا کہ ایک وقت تھا کہ مقام ان کا بازار تھا، ایک کونا تھا، کوئی ان کی قیمت اور ویلیو نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے پوچھا کہ بھی میرا کوئی والی نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو شبیتا اور حضرت ابو حذافہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو قرآن پڑھنے میں انہوں نے اتنی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز اور لہجہ بھی دیا ہوا تھا کہ خوب محنت سے قرآن پاک صرف پڑھا ہی نہیں، بہترین قرآن کے قاری بنے۔
اور بہترین قرات قرآن کو صحیح پڑھنے کی برکت سے جب مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی ہجرت کا جو قافلہ تھا ان میں حضرت سالم کا بھی نام تھا. کہاں تھے جی؟ بازار تھے، بازار میں تھے، زمین پر تھے، کوئی ویلیو اور مقام نہیں تھا. قرآن کے ساتھ جڑے تو آج مہاجرین اولین میں ان کا نام شامل ہے. اور وہاں سے جب مدینے گئے، قباء مسجد پہنچے تو سارے لوگوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اتفاق کے ساتھ منتخب کیا کہ ہمیں یہ نماز پڑھایا کرے. اور ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب سفر کر کے مدینے میں گئے، قباء مسجد میں جب گئے، نماز کا جب وقت ہوا تو وقت کا ایک امیر المومنین انہوں نے حضرت سالم کو مصلی کے آگے کیا اور اللہ نے وہ نظارہ بھی بتایا کہ وہ سالم جو بالکل بے قیمت تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، کسی کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قرآن کے ساتھ جوڑا. آج اللہ نے ہر سالم کو وہ مقام دیا. وقت کا امیر پیچھے مقتدی ہے اور ایک وہ غلام جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اللہ نے قیمتی بنا کر نبی کے مصلی پر کھڑا کیا. یہ صرف قرآن کی برکت ہے. تو یہ بات یہ 2-3 عرض اس سے کی ہے. قرآن کے ساتھ جو جڑتا ہے، قرآن جیسے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے. اور آج ساری باتوں کا جو نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس فتنے کے دور میں بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے بھائی. اور ہمارا انتہائی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم خود جڑیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. کہ آج اغیار نے، یہود و نصارہ نے، اسلام کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے میٹھے انداز سے ایک جال بچھایا ہوا ہے، اور وہ خصوصاً جال ہماری نوجوان نسل پر انہوں نے بچھایا ہے. اور میٹھے انداز سے محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ان کے ذریعے سے میٹھے انداز سے ہماری اس نوجوان نسل کو وہ شکار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اور ہماری نسل اس طرف دوڑے ہوئے جا رہی ہے بالکل اندھی آنکھوں کے ساتھ. ظاہر ہے ان کو ایک میٹھا تھا، جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنڈی پھینکی جاتی ہے، اس کنڈی کے آگے کوئی نہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے. اس جو مچھلی آتی ہے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے کے لیے آتی ہے، لیکن شکاری کے اس جال میں پھنس جاتی ہے. ہماری نوجوان نسل کو آج ایسے پھنسایا جا رہا ہے. اور ضرورت ہے، اور ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں یہ اس صورت میں ناکام ہوگی جب ہم خود بھی قرآن سے جڑیں گے، اپنی اولاد کو بھی جوڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں مجمع لگا ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آئے دن آئے روز نئے فتنے جو ہیں وہ نمودار ہوں گے. جیسے کہ ابھی 3-4 دن پہلے فیصل آباد کی کسی عورت نے بدبخت نبوت کا دعویٰ کیا جی میں یہ ہوں. پوری تفصیل آپ نے دیکھی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ طرح طرح کے جو فتنے ہیں وہ آئیں گے. ہمارے جیسا وہاں پر بھی ہوتا تو ہم سوال کرتے نہیں جی. کیا سوال ہوتا ہمارا جیسا کہ وہ فتنے کیا جو سن جی کی آسن جی انہاں فتنیاں دا سی کے کرساں ان دی کے نشانی ہمارا جیسا ہوتا تھا. نہیں، قربان جاؤں صحابہ پر. اس وقت آپ کے قریب جو ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ مل مخرج منہ، یا رسول اللہ جب وہ فتنوں کا دور آ جائے گا تو اس فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم کیسے نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اور تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. واحد حل ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کے قرآن کو تھام لو، اللہ کے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی برکت سے ان فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے. اور آپ حضرات سے ایک آخری بات کر کے اجازت بھی چاہوں گا کہ الحمدللہ رمضان ہم نے 26 روزے گزارے، آج 27ویں رات ہے. اس میں ہر مسلمان نے اپنی وسعت کے مطابق جتنا بھی اس سے ہو سکا عبادات کا اہتمام کیا ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمی پیشی جو ہماری ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے، اور جو باقی دن ہیں ان کو بھی قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس طرح الحمدللہ بڑی رونق یہاں پر. میں نے کہا فرشتے بھی ناز کر رہے ہوں گے، اللہ بھی فرشتوں پر ناز کر رہے ہیں. دیکھو میرے بندوں کے بارے تم کیا کرے، دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس طرح مسجدیں ابھی آباد ہیں الحمدللہ، ہر آدمی جب رمضان شروع ہوتا ہے ہر آدمی ٹوپی پہن لیتا ہے، اچھے خوبصورت کپڑے پہن لیتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، مسجد کی طرف بھاگنا لگ جاتا ہے، ساری باتیں چھوڑ کر صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے. لیکن یہ ہماری عبادت کا تسلسل اس صورت میں باقی رہے گا. ہم نے جو رمضان میں محنت کی، ہماری نعمت کا پھل ہم کو اس صورت میں ملے گا
کہ رمضان کا جب چاند نظر آ جائے، راتی چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا صبح عید ہے، تو صبح مولانا فیاض صاحب یا ایک دو پرانے بزرگ بابے کے ساتھ دو کھلتے دوں، باقی ساری مسجد خالی ہو گئی۔ کس طرح ہونا چاہیے جی؟ اس طرح نہ ہو، میری ہر بات آپ سمجھ نہیں ہے، اس طرح نہ ہو۔ ہمارے ایمانی جذبے کا اس وقت پتہ چلے گا کہ رمضان کے بعد بھی جس طرح آج کل رمضان میں صبح کی نماز میں نمازیوں کی تعداد ہے، مزہ ہمارے ایمان کا تب ہے، ہمارے ایمان کے جوش کا تب پتہ چلے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہی روٹین ہے۔ لیکن ہم اتنے سادے ہیں، ساری محنت ہم ایک پل میں ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ صبح روزہ ہے، حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ شکر رحمت والا مہینہ آ گیا، اللہ سے معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا۔ اور جب رمضان جائے، جب اعلان ہو جائے کہ رمضان چلا گیا ہے، اس موقع پر ہمیں کیا ہونا چاہیے جی؟ خفا ہونا چاہیے، ہمارا دل افسردہ ہونا چاہیے کہ ہائے افسوس یہ رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ یہ حضرات کو میں نہیں جانتا جو پچھلے سال رمضان میں تھے اس سال نہیں ہے، اور کیا پتا اس سال ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگلے سال مجھ سمیت ممکن ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ تو مزہ تب ہے کہ رمضان جانے کا ہمیں غم اور دکھ ہو، اور رمضان آنے کا ہمیں خوشی ہو۔ لیکن ہم عجیب سادے مسلمان ہیں، ساری محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں رمضان میں، جب عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے جو جڑی ٹوپی سے سرا آئی ہوتی ہے وہ ٹوپی پہلے سے ٹکو گئی ہے، تسبیح بھی گئی، مسجد میں آنا بھی گیا، قرآن بھی بس سونے غلافہ میں پلیٹ کے کنارے تک رکھ چھوڑے، بس جی اگلے سال جینے ہوئے تو روزہ میں پھر اس کو کھول۔ یہ ہماری جو کی ہوئی محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی ارادہ ہے، جس طرح رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا ہے، رمضان کے بعد بھی مسجد آباد ہونی چاہیے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعتاً سچے نبی کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، اور رمضان میں ہم نے جو محنت کی ہے وہ ہماری محنت کام آئے گی، یہ اس وقت ہوگا۔ یہ کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو پہلا کام شیطان کو خوش ہم کرتے ہیں، پہلا کام مجھ سے کس طرح خوش کر دیں، شیطانہ کو بلکہ اس کی استقبال کر دیں، ویلکم کر دیں، آو جڑے امینہ جہاں تو کنارے تا سے پھر آپ میں بیٹھ کے سیدھا شک مارا کس طرح وہ فائرن وہ پٹاخے، تو ظاہر ہے یہ ساری بات ہماری ضائع ہوگی نہیں ہوگی۔ تو خدا را میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں سے بچیں۔ تو بہرحال ساری جو گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، اس فتنے کے دور میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔